میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں اور یہ بالکل فری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر مظہر وارث اور آج ہم شروع کریں گے آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا 17 دسمبر سے 23 دسمبر کے دوران۔ تو انشاءاللہ دسمبر کے لاسٹ ویک میں جو ایئرلی ویڈیوز ہیں برجوں کی وہ بھی انشاءاللہ اپلوڈ کر دی جائیں گی، اور مختلف پریڈکشنز پاکستان کے حوالے سے اور انٹرنیشنل پریڈکشنز وہ بھی انشاءاللہ اسی مہینے کے لاسٹ ویک کے اندر اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ شروع کرتے ہیں آج برج حمل۔ تو برج حمل والے لوگوں کے لیے اس ہفتے کے اندر جو ذائچے کے اندر پوزیشن بن رہی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ان کے لیے جو بہت پازیٹیو چیز نظر آ رہی ہے اس ویک کے اندر وہ شادی کے حوالے سے ہے، اور شادی کے لیے ان کے لیے بہترین وقت چل رہا ہے اور شادی کرنا بہتر نظر آتا ہے، اور جن کا رشتہ یا نسبت طے نہیں ہوئی ان کا رشتہ طے ہو سکتا ہے، نکاح ہو سکتا ہے۔ اس ایریے کے اندر بہت زیادہ پازیٹیو چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ 20 دسمبر سے آپ کی جو مالی پوزیشن ہے وہ آپ کی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اور جو آپ فائنینشیل پرابلم فیس کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ امپروو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اولاد کے حوالے سے اس ہفتے کے اندر بہت اچھا یہ ویک ہے۔ اگر کوئی بچوں کی ہیلتھ کے ایشوز چل رہے ہیں تو وہ ریکور ہوں گے، اور جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں ان کو بھی اس حوالے سے اچھی خوشخبری سننے کو مل سکتی ہے۔ بیرون ملک سفر کرنا آپ کے لیے بہتر نظر نہیں آتا، کسی قسم کا کوئی پرابلم آپ کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے، آبجیکشن لیگل آبجیکشن ہو سکتا ہے ویزے کے اوپر، اور محبوب سے جو آپ کے تعلقات ہیں وہ کشیدہ ہوتے نظر آ رہے ہیں، اختلافات پیدا ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیجیے گا کہ آپ اوور ریئیکٹ نہ کریں جس سے یہ مسائل مزید بڑھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج ثور۔ برج ثور والے افراد کے لیے اس ہفتے کے اندر جو سب سے اہم چیز نظر آ رہی ہے وہ ان کی صحت کی خرابی ہے، یعنی انہوں نے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ صحت کی شدید پریشانی خرابی نظر آ رہی ہے، اور ذہنی دباؤ کا آپ شکار نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی ہیلتھ بہت زیادہ خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس ویک کے اندر ایسے افراد جو محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں، رشتہ ان کا نہیں میٹیریلائز ہو رہا، بات فائنلائز نہیں ہو رہی، محبت کے پوائنٹ آف ویو سے، اپنی پسند کے پوائنٹ آف ویو سے ان کے لیے بہت اچھا ویک ہے۔ اس ویک میں وہ کوشش کریں تو ان کو مثبت نتائج ملتے نظر آ رہے ہیں۔ اور برج ثور کے اندر بیرون ملک سفر کے حوالے سے بھی ان کے لیے بہتر چیزیں نظر نہیں آتی۔ بیرون ملک سفر نہ کریں اور کوشش کریں کہ آپ اپنے لیگلز جو ڈاکومنٹس ہیں وہ تمام چیزیں آپ کی مکمل ہونی چاہیے تاکہ آپ کو فورن ٹریول کرتے ہوئے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اولاد کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ان کی صحت کے حوالے سے اچھا ویک نظر آ رہا ہے، اور جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کے لیے بھی اچھا ان کو نتائج ملتے نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ۔ برج جوزہ والے افراد کی ذائچے کے اندر پوزیشن اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ ان کے لیے بھی صحت کے مسائل نظر آ رہے ہیں، اور اپنی صحت کے اوپر انہوں نے فوکس کرنا ہے۔ اور دوسری اہم چیز فائنینشیل پرابلمز کی نشاندہی ہو رہی ہے، اور سیکنڈلی اس میں دیکھیں تو قانونی جو پرابلمز ہیں اس کی بھی نشاندہی ہو رہی ہے، یعنی کہ اگر آپ نے کوئی کانٹریکٹ سائن کیا ہے، اگر آپ کسی کو چیک دے رہے ہیں تو آپ انشور کریں کہ جو چیز آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور اگر آپ کسی کو فائنینشلی کوئی گارنٹی دے رہے ہیں تو کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ اس کو مکمل کر سکیں۔ تو اس حوالے سے قانونی مسائل کی نشاندہی ہو رہی ہے، تو آپ اس میں محتاط رہیے گا۔ اب ہم بات کریں ان کا لو ہاروسکوپ، تو ان کا لو ہاروسکوپ بہت زیادہ پازیٹیو ہے۔ محبوب کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر رہیں گے، اچھے رہیں گے، اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے تو وہ بھی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔
اولاد کے حوالے سے اچھا ویک ہے، اس میں آپ کو اولاد کی ہیلتھ کے حوالے سے اچھی خوشخبری سننے کو مل سکتی ہے، اور جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کے لیے بھی اچھا ویک رہے گا۔ اس میں مزید دیکھیں تو کاروبار کے اندر آپ نے محتاط رہنا ہے، کاروبار کے اندر پیسہ انویسٹ نہ کریں اور کاروبار کے اوپر فوکس کریں، کاروبار میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان۔ برج سرطان والے افراد کے لیے فارن ٹریول، بیرون ملک سفر کرنا بہتر نظر آتا ہے، اور جن کو ویزا نہیں ملا ان کا ویزا کنفرم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امیگریشن کے لیے اگر دیکھیں تو امیگریشن کے لیے بھی بہت اچھا ٹائم ہے۔ جو افراد امیگریشن لینا چاہتے ہیں یا جن کا کیس ریجیکٹ ہو چکا ہے تو وہ اس ویک کے اندر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پراپرٹی کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ویک نظر آتا ہے، پراپرٹی کے سیل پرچیز کے حوالے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ محبت کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ایک اچھا ویک نظر آتا ہے، ستاروں کی پوزیشن بہتر ہے اور کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑ سکتا۔ اولاد کے حوالے سے دیکھیں تو بہت اچھا ویک رہے گا انشاءاللہ۔ اولاد کے حوالے سے صحت کی امپرومنٹ اور جن کا میڈیکل ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اولاد کے حوالے سے وہ بھی مثبت نتائج ملیں گے ان کو۔ لیکن شادی کے لیے ذائچے کے اندر ستاروں کی پوزیشن اچھی نہیں ہے، تو شادی کوشش کریں اس ویک میں شادی نہ کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد۔ برج اسد والے افراد کے لیے بچوں کے حوالے سے بہت اچھا ویک رہے گا، بچوں کی ہیلتھ کے حوالے سے، اور جن کے ہیں اولاد نہیں ہے ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ چل رہا ہے ان کو بھی اچھے نتائج، اچھے مثبت باتیں سننے کو ملیں گی۔ محبوب سے ان کے اختلافات پیدا ہوتے نظر آ رہے ہیں اور بریک اپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس لیے آپ محتاط رہیے گا۔ پراپرٹی کے حوالے سے اچھا وقت ہے، اگر پراپرٹی کے کوئی ڈسپیوٹ چل رہا ہے تو وہ آپ کی پراپرٹی کے ڈسپیوٹ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ملازمت کرنے والے افراد کے لیے بہت اچھا ٹائم ہوگا، ان کو ملازمت کے اندر پروموشن، اپ گریڈیشن، اضافی چارج دیا جا سکتا ہے، یا جن کے پاس جاب نہیں ہے ان کو اچھی جاب ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن برج اسد والے افراد کے لیے قانونی مسائل کی نشاندہی ہو رہی ہے، اس لیے آپ اپنے جو معاملات ہیں ان کو بہت سوچ سمجھ کر آپ طے کیجیے گا۔ جس میں کوئی لیگل اسپیکٹ انوالو ہو وہ اپنے لیگل کنسلٹنٹ سے آپ نے مشورہ کرنا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج سنبلہ۔ برج سنبلہ والے افراد کے لیے جو اہم چیز نظر آ رہی ہے اس ویک میں، کاروبار کے اندر بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ جن کا کاروبار بالکل نہیں چل رہا یا مسائل چل رہے ہیں، کنٹریکٹ نہیں مل رہا یا پارٹیز کے ساتھ ڈیلنگ نہیں ہو سکتی، تو اس ویک کے اندر ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ وہ کوشش کریں، انشاءاللہ ان کو یہ مسائل ان کے حل ہو سکیں گے، کاروبار چلے گا، کاروبار میں بہتری آئے گی۔ دوستوں کی طرف سے آپ کو مالی تعاون ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، دوستوں سے آپ مالی تعاون حاصل کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ کی مالی پوزیشن بہتر ہونا شروع ہو سکے گی۔ اولاد کے حوالے سے دیکھیں تو ان کی صحت کی خرابی نظر آ رہی ہے، تو اولاد کی صحت کی طرف سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور محبوب کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ آپ کے خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان۔ برج میزان والے افراد کے لیے شادی کے حوالے سے بہت اچھا ٹائم ہے، اور جن کی شادی نہیں ہوئی یا رشتہ طے نہیں ہوا ان کا یہ رشتہ طے ہو سکتا ہے، اور شادی کرنے کے حوالے سے بہت اچھا اور مبارک ٹائم چل رہا ہے۔ ایسے افراد جو ملازمت کرتے ہیں ان کے لیے کیئرفل رہنے کا ویک ہے، اور جاب کے اوپر مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس لیے آپ پلیز محتاط رہیے گا اس ویک کے اندر۔ محبت کے معاملات کے اندر خرابی پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے، یعنی کہ آپ کے اور آپ کے محبوب کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کشیدہ ہوتے نظر آ رہے ہیں، غلط فہمیاں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو اس لیے آپ محتاط رہیے گا۔ اور اس میں بیرون ملک سفر کے حوالے سے دیکھیں تو وہ آپ کا بیرون ملک سفر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ویزا اگر نہیں مل رہا تھا تو ویزا ملے گا، اور بیرون ملک سفر آپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ برج عقرب۔ برج عقرب والے افراد کے لیے اگر دیکھیں تو ان کے جو ازدواجی معاملات ہیں ان میں پرابلم کی نشاندہی ہو رہی ہے، لیکن وہ مسائل جو چل رہے ہیں اب اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی،
اور ناراض جو آپ کا شریک حیات ہے ان کو منانے کے لیے بہترین یہ ویک ثابت ہو سکتا ہے۔ بچوں کے حوالے سے دیکھیں، ان کی صحت کے حوالے سے بہت اچھا ویک نظر آتا ہے، ستاروں کی پوزیشن فیور کر رہی ہے، اور محبوب کے ساتھ تعلقات آپ کے بہتر رہیں گے۔ اگر پہلے سے خراب چل رہے ہیں تو وہ تعلقات آپ کے دوبارہ بحال ہو سکیں گے، درست ہو سکیں گے۔ مالی پوزیشن کو دیکھیں تو مالی پوزیشن آپ کی ویک نظر آتی ہے، فائنینشلی طور پہ آپ نے محتاط رہنا ہے، انویسٹمنٹ نہ کریں۔ اور اس ویک کے اندر برج اکرم والوں کے لیے ایک اہم چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ ایک سکینڈل میں مبتلا ہو سکتے ہیں جس کا تعلق کسی خاتون سے ہوتا ہے، تو آپ محتاط رہیے گا، اس طرح کا کسی بھی سکینڈل کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج قوس۔ برج قوس والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو دوستوں سے ان کو مالی تعاون مل سکتا ہے، اور دوستوں سے یہ فیور بھی لے سکتے ہیں۔ بیرون ملک ان کے لیے سفر کرنا بہت مبارک نظر آتا ہے۔ اگر آپ مسائل کا شکار ہیں روزی کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، تو بیرون ملک ٹریول کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر نظر آتا ہے۔ ایسے افراد جو بیرون ملک رہتے ہیں اور امیگریشن کے حوالے سے پریشانی کا سامنا ہے، وہ اس ویک کے اندر امیگریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، یا ایسے افراد جن کی امیگریشن کا کیس ریجیکٹ ہو چکا ہے وہ بھی اس ویک کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں۔ برج قوس والے افراد کی صحت کے حوالے سے خرابی نظر آ رہی ہے، اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، اور کوئی اس طرح کا میٹر ہو سکتا ہے صحت کے حوالے سے کہ آپ کو سرجری یعنی آپریشن کروانا پڑ سکتا ہے۔ محبوب سے آپ کے تعلقات کشیدہ نظر آتے ہیں، اختلافات مزید پیدا ہوتے نظر آ رہے ہیں، تو اس لیے محتاط رہیے گا، اور اس ویک کے اندر برج قوس والے پیسہ انویسٹ نہ کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج جدی۔ برج جدی والے افراد کے لیے، ایسے افراد جو جاب کرتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ٹائم چل رہا ہے، اور اس ویک میں ان کو کامیابیاں بھی ملیں گی۔ اگر مسائل چل رہے ہیں جاب پر تو وہ مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جن کے پاس جاب نہیں ہے ان کو جاب ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مالی پوزیشن آپ کی زیادہ بہتر نظر نہیں آتی، تو پلیز اس میں پیسہ انویسٹ مت کیجیے گا اس ویک کے اندر۔ محبوب سے آپ کے تعلقات بہتر نظر آتے ہیں، اور آپ کے نئے دوست بنیں گے، نئے لوگ زندگی میں داخل ہوں گے اس ویک کے اندر، اور شریک حیات سے آپ کے جو تعلقات ہیں وہ مزید کشیدہ نظر آتے ہیں۔ پلیز کوشش کیجیے گا کہ اختلافات کو مزید شدید ہونے سے بچایا جا سکے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج دلو۔ برج دلو والے افراد کے لیے بیرون ملک سفر کرنا بہت بہتر نظر آتا ہے، مبارک نظر آتا ہے، اور جو افراد ویزا لینا چاہتے ہیں ان کو ویزا ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور امیگریشن کے حوالے سے بہت اچھا ویک ہے، امیگریشن مل سکتی ہے، اور اولاد کے صحت کے حوالے سے بہت اچھا ویک نظر آتا ہے۔ جن کی اولاد نہیں ہے ان کے لیے بھی اچھا ویک نظر آتا ہے۔ محبوب سے آپ کے تعلقات اچھے نظر آ رہے ہیں، اور اگر کوئی پرابلم چل رہی ہے تو وہ پرابلم آپ کی سالو ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ ملازمت کرنے والے افراد کے لیے اچھا آپ کے لیے ویک رہے گا، ان کو پروموشن، اپ گریڈیشن یا پھر اضافی چارج دیا جا سکتا ہے، یا ان کو اچھی جاب کی آفر ہو سکتی ہے، اور ایسے افراد جن کے پاس جاب نہیں ہے ان کو جاب ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کاروبار کرنے والے افراد کے لیے محتاط رہنے کا ویک ہے، کاروبار کے اندر نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آپ کو کسی قسم کے قانونی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج حوت۔ برج حوت والے افراد کے لیے بیرون ملک سفر ہوتا ہوا ان کا نظر آ رہا ہے، اور جن کو ویزا نہیں ملا ان کو ویزا مل سکتا ہے، اور امیگریشن کے حوالے سے آپ کے لیے بہت اچھا ویک ہے۔ اس میں آپ امیگریشن کے حوالے سے میکسیمم بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں، اور ایسے افراد جن کا امیگریشن کیس ریفیوز ہو چکا ہے وہ اس ویک میں دوبارہ اپلائی کریں، اور انشاءاللہ ان کو مثبت نتائج ملیں گے۔ برج حوت سے تعلق رکھنے والے افراد کی شادی بیرون ملک میں طے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یعنی کہ ان کی نسبت، ان کی منگنی، ان کا نکاح بیرون ملک جو بھی لوگ رہتے ہیں ان سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اولاد کے حوالے سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اولاد کی صحت کے حوالے سے مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔
محبوب کے ساتھ تعلقات آپ کے خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں اور بریک اپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو میکسیمم جن چیزوں کی پاسبلٹی ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس لیے اہم چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں ویک کے اندر، تاکہ آپ ان چیزوں کے اوپر فوکس کر سکیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔